تو وہاں پر جو ہے آپ نے امریکہ بہادر نے بھی اپنی وار کا بدلہ لینے کے لیے، ویتنام کا شکست دینے کے لیے پاکستان کو استعمال کیا، اور پاکستان کی سرزمین ان جہادیوں کے لیے پیدا کی جو دنیا بھر میں آج جو ہے دہشت گردوں کے نام سے مشہور ہے. مشہور، بالکل صحیح بات. تو یہ ساری جو ہے مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ فلسطین جو ہے وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے ہزاروں سالوں سے. اس پر جو ہے کبھی رومن قابض رہے ہیں، کبھی اس پر جو ہے وہ سلیبی کراس وار والے قابض رہے، اور کبھی پھر آ کے جو ہے سلطنت عثمانیہ کا بھی حصہ بنے. ایک وقت ایسا تھا کہ جو ہے وہ خلافت راشدہ کے دور میں بھی وہ آگے تھے، جس میں پراپرٹی رائٹ دیا گیا تھا یہودیوں کو. اس سے پہلے یہودی کو پراپرٹی خریدنے کا حق نہیں تھا وہاں پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیا. یہ قوم ایسی احسان مند ہے مسلمانوں کی کہ جس کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر جب آٹومن امپائر آئی تو اس کے اندر جو ہے وزیر اور مشیروں کے عہدے تھے ان کے. تو اس لیے کبھی بھی یہودی جو ہے وہ ایز اے یہودی بن کے انہوں نے کسی بھی مسلمان جو ہے حکمران کے خلاف جنگ نہیں کی. کوئی تاریخ میں نہیں ملتی. یہاں پر وہ فلسطین پہ 1948 میں قبضہ کیا گیا، جس کی پوری دنیا نے مخالفت کی ہے، ماسوائے چند ملک امریکہ اور یورپ کے علاوہ باقی تمام نے مخالفت کی، جس میں روس بھی، چین بھی اور بھارت بھی. سب نے 1990 تک جو ہے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اللیگل ریاست تھی اور ہے، کیونکہ جس کے وجود کو 40 سال کے بعد تسلیم کیا گیا ہو، حالات ایسے ہو گئے ہوں، تو وہ ریاست نہیں کہلاتی. ریاست وہی ہوتی ہے جو اسی وقت ایکسپٹ ہو جاتی ہے. جیسے پاکستان بنا، پوری دنیا نے ایکسپٹ کر لیا ماسوائے افغانستان کے، تو ریاست تھی نا، ریاست بن گئی. یہ جو ہے اسرائیل کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا کسی نے. اقوام متحدہ کی جتنی جو ہے 95% جو ہے ممالک نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا، اس کو تسلیم نہیں کیا. اب وہاں پر وہ جو بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، مسائلوں سے مار رہا ہے، بموں سے مار رہا ہے، ٹینکوں سے مار رہا ہے، اور جس میں آپ ابھی بتا بھی رہے ہیں آج جو تعداد ہے وہ ایک مہینے کے اندر جو ہے 12,000 کے قریب لوگوں کی ہوگی جن کو قتل کیا گیا ہے. اور ان میں بچے، بوڑھے اور عورتوں کی تعداد زیادہ، کیونکہ وہ کمزور طبقہ ہوتا ہے، بھاگ نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا. یہ آج کا سب سے بڑا ہولوکاسٹ ہے. لیکن صاحب یہ جنگ بندی کی ناکامی جو ہے اس میں کس کا کردار، کون ذمہ دار ہے؟ ایک بات کر دیے، جنگ بندی تو خبر زبردستی کہے جا رہے ہیں. جنگ بندی کا لفظ جو استعمال کر رہے ہیں سیفٹی کے لیے اسرائیل کو. جنگ کیسے ہو رہی ہے؟ جنگ ہوتی ہے فوج ورسز فوج. کیا اسرائیل کی جنگ جو ہے کسی فوج سے ہو رہی ہے؟ نہیں. اس کے سامنے کوئی ریگولر فوج ہے؟ ایک تنظیم ہے. نہیں ہے. تنظیم کیا؟ ایسی 50 تنظیمیں دنیا میں پیدا ہوئی ہیں جو آزادی کی جنگیں لڑی ہیں جن کی، اور وہ کبھی کامیاب ہوئی، کبھی ناکام ہوئی، ختم بھی ہو گئی. کتنی ساری فریڈم فائٹر جو ہیں امریکہ کے اندر رہے، کتنے فریڈم فائٹر جو ہے وہ یورپ کے اندر رہے، کتنے فریڈم فائٹر جو ہے وہ جاپان میں رہے. ان کے نام تھے مختلف، وہ لڑتے تھے. ہندوستان کے اندر فریڈم فائٹر کی جو ہے بہت بڑی تعداد رہی ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جنگ بندی کا جو مطالبہ ہے اس کا مطلب ہے اسرائیل کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں. جنگ ہوتی ہے فوج سے فوج. یہ ہے عوام ایک مخصوص گروپ کے آڑ میں آپ نے پاکستان اس کے جو ہے فلسطین کے غازہ کے لوگوں کو دنیا کی سب سے بڑی جیل اور دنیا کا سب سے بڑا قبرستان میں بدل دیا ہے. یہ جنگ بندی کیسے ہو گئی؟ یہ وار کرائم ہے جس میں سویلین کو مارا جا رہا ہے. یہ بات کوئی نہیں کر رہا. تو یہ جنگ بندی تو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ. جنگ بندی تو میں نے بتایا کہ فوجوں کے درمیان ہوتی ہے، اس میں معاہدہ ہوتا ہے، طے ہوتا ہے. پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تو تاشکند میں معاہدہ ہوا. دنیا میں اور کئی فوجوں کی ملکوں کی جنگ ہوئی تو کسی جگہ پہ ان کا معاہدہ ہوا، بند ہوا. لیکن سویلین کا مارنا جو بھی ان کی مدد کر رہا ہے
جو بھی انہیں اسلحہ دے رہا ہے اسرائیل کو، جو بھی پیسے دے رہا ہے، وہ جنگی کرائم کا مجرم ہے، اور وہ بچے اور بوڑھے اور عورتوں کا قتل میں وہ ملوث ہے، کیا کوئی بھی ہے۔ اور یہاں پر میں کہہ دوں گا پلیز کہ مسلمانوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، ہوش لینا پڑے گا۔ یہودی کو مت بلیم دو، یہودی بھی اسی طرح پروٹیسٹ کر رہا ہے جس طرح دوسرے کر رہے ہیں، اس لیے یہ لفظ بند کر دو۔ جس طرح چند دہشت گردوں کی وجہ سے مسلمان بدنام ہوتے ہیں، 9/11 کے اندر جو ہے 9 آدمی آئے اور انہوں نے دہشت گردی کی اور خوفناک جو ہے انسانی قتل ہوا اور نقصان پہنچایا، اس سے پوری مسلمان دنیا تو نہیں ملوث ہو جاتی۔ تو یہ جو اسرائیلی ہے یہ صہیونیت ہے، یہ ہٹلر ثانی کی ایک نسل ہے، یہ فرعون کی نسل ہے جو بچے مار رہی ہے، ان کا یہودیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بالکل، تو بہت سے بڑے عظیم ہے جو یہودی ہیں وہ اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اور وہ دیکھیے مجھے تو بنی ساندر کو میں دیکھتا ہوں، اس نے تو جو اسرائیل کے پرخچے اڑا دیا، تو میں کیسے یہ لفظ بولوں گا؟ کیوں لفظ بولوں؟ یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے۔ یہ فنڈامنٹلسٹ دائی کے لوگ ہیں جو ایک پوری کی پوری سوسائٹی کو بدنام کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بدنام کیا گیا کہ سارے دنیا کے 1.5 بلین مسلمانوں کو دہشت گردوں میں ڈال دیا اور ہر آدمی کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح یہاں پر ہے کہ یہودی کا نام مت لو، اس لیے کہ اس بچوں کے مارنے پہ یہودی کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا گزری ہے، ان کو کس طرح غلام بنایا گیا تھا، ان کو کس طرح بنی اسرائیل کو جو فرعون نے کس طرح مارا تھا بچوں کو، سب پتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے، یہ جو اس وقت موجودہ جو حکمران ہے، یہ ہٹلر ثانی بھی ہیں اور فرعون کی نسل بھی ہے، نسل سے بھی ہے۔ رانا صاحب، ابھی جو ہے اسلامی تعاون تنظیم جو ہے OIC اور عرب لیگ کے جو مشترکہ ہنگامی اجلاس ہوا ہے، اس پہ ہمیں فلسطینی تنظیم حماس کا بھی رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ حماس کے جو ترجمان ہیں وہ اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ OIC اور عرب لیگ اجلاس میں مسلم قیادت کو 3 نکات پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حملے اور فلسطینیوں کی نسل کشی رکنی چاہیے، غزہ میں انسانی امداد، طبی امداد اور ایندھن بھیجا جائے۔ اسامہ حمدان نے مزید کہا کہ مسئلہ فلسطین صرف فلسطینیوں کے حقوق کی بنیاد پر حل ہونا چاہیے۔ حماس کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ امن جو ہے 3 دہائیوں سے اسرائیلی ضروریت پر مرکوز رہا، اس لیے ناکام رہا، اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اسلامی ممالک جو ہے اسرائیل سے اپنے تعلقات کو جو ہے وہ ختم کر لیں۔ تو یہ ان کے 3 نکاتی جو ہے اس پہ یہ سامنے ان کے مطالبات ہمارے سامنے ہیں۔ رن صاحب، وقت کی بہت کمی ہے اور یقینی طور پہ آج کچھ پاکستانی ٹیم نے بھی مایوسی ہمیں دکھائی ہے، اور کچھ لوگ بہت ہی اس بارے میں اپسٹ تھے، جو جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، آپ تو میرا مطلب ان کو ریپریزنٹ بھی آج گرین شرٹ پہن کے کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا کہ آج رانا صاحب بھی جو ہے اس اسپرٹ میں تھے کہ شاید کہ یہ کوئی معجزہ ہو اور پاکستانی ٹیم جو ہے، جیسے کہ پچھلے چند دنوں سے یہ ہر جگہ بھی یہ تبصرے اور یہ کہتے اگر پاکستانی ٹیم نے 400 رنز کر لیے، اگر انہوں نے 100 کے اندر پوری ٹیم کو ختم کر دیا تو بھائی ہاں جی، تو اگر یہ ہو جائے مگر یہ ہو جائے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دعا نے کام کیا۔ دیکھیے، میں اینڈنگ پہ یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی لائبلٹی ہے، گیم پاکستان کے لیے سوٹ ہی نہیں ہے، یہ غریب ملکوں کے لیے گیم نہیں ہے، یہ عیاشی کا گیم ہے۔ جتنا پیسہ کرکٹ پہ لگا رہے ہیں، اور ٹوٹل 10 ملک ہیں دنیا میں، ٹوٹل کھیلنے والے 10 ملک گن لو، اس سے زیادہ ہے؟ یہ 10 ملک، بلکہ ابھی تو شامل ہوئے ہیں یہ افغانستان وغیرہ، یہ تو ڈالا گیا نا۔ تو افغانستان اور نیدرلینڈ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ نیدرلینڈ پتہ نہیں بلوچ وہاں سے یورپ سے کیوں باغی ہو کے نکلا، ورنہ پورے یورپ میں کرکٹ نہیں کھیلا جاتا، حالانکہ وہ سب جو ہے انگریزوں کے قریب رہتے ہیں۔
یہ بیسیکلی لارڈ کا عیاشی کا گیم تھا, اس کو شکل دے دی ہے جیسے پروسٹیٹیوشن کو شکل کو نہیں دے دیتا, اسی طرح یہ ہے. جو پاکستان کے جو گیم ہے, جیسے آپ نے قومی جو ہے گیم ہاکی کہا گیا, اس کو نیشنل کا گیم, نیشنل گیم ڈکلیئر کیا. دنیا میں نیشنل گیم کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اور پھر علاقائی گیم ایسے ہیں کہ شکر ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو بچائے ہوئے کبڈی کے, ورنہ یہ یہاں بھی ختم ہو جاتی. 120 پاؤنڈ کے بچے ہیں اور جناب وہ کھیلتے ہیں اور لوگ کھیلتے ہیں سارا دن. کہنے کا مطلب یہ ہے, اچھا ان بچوں کو بھی کچھ نہیں ملتا. یہ جو 20-30 لاکھ کی تنخواہوں پہ بیٹھے ہوئے, اس پہ جو ہے بہت بڑا فراڈ ہے. اور جب وہ اس کا بنایا جاتا ہے سربراہ, تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں ہل جاتی ہیں یار. تو یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے, پاکستان کے لیے سوٹ ہی نہیں ہے یہ. دیکھیے وہ گیم کھیلنا چاہیے جو پاکستان کا عام بچہ کھیلے. مثلا فٹ بال آپ کو بھی یاد ہوگا دیہاتوں میں کھیلا جاتا تھا. جی بالکل درست بات. علاقائی گیم دیہاتوں میں کھیلی جاتی تھی. کرکٹ جو ہے وہ تو مجھے نہیں پتا بھائی, میں خود نہیں کھیلا, میں کراچی میں رہا ہوں بھائی, میں نہیں کھیلا. میں فٹ بال کھیلتا تھا کیونکہ اس گیم میں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گیم کو ختم کر دیا جائے. یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. ہندوستان اس کو ویسے ہی ختم کر چکا ہے, پاکستان کو قریب نہیں آنے دیتا. لہذا پاکستان کو ضد میں ختم کر دینا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ جرمنی کے اندر جو ہے کرکٹ کا جو کھیل تھا وہ ہٹلر نے ختم کیا تھا. ہٹلر نے کیا تھا, اچھا کیا تھا وہ. ہاں جی, اور وہ کیا, جان چھوٹ گئی. سارا یہ جو ہے ختم کر دیں. ایک انگریز سے دیکھو, ہمیں آزادی کی, غلامی کی کئی شکلیں ہیں. مثلا ہمارا قانون جو ہے پاکستان کا, وہ انگریزوں کا وہ غلامی کی شکل ہے. کرکٹ کھیل جو ہے ہمارے پہ جو ڈال دیا گیا, یہ غلامی کی شکل ہے. اور آپ دیکھیے کہ بھٹو نے جو ہے کامن ویلتھ سے نکلنے کی کوشش کی, انہوں نے اس کو مروا دیا. صحیح بات. امریکہ کے اندر برطانیہ کی کالونی تھی, ایک چیز بھی برطانیہ کی نہیں ہے, ایک چیز بھی امریکہ میں نہیں ہے. صحیح بات. ایون یہ انگلش بھی نہیں ہے. جی. تو یہ ہوتی ہیں آزاد قومیں. کس چیز کی آزادی ہے بھائی؟ جی. ہر بندہ جو ہے ایک گھر جو ہے وہ انگلینڈ میں خرید رہا ہے. کس کا بندہ نہیں, کسی کے بچے وہاں پر ہے, کسی کے جو ہے بیوی وہاں پر ہے, کسی کا گھر وہاں پر ہے. صحیح بات. یہ پاکستان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. ذرا دیکھ تو دو. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ میرا مت ہے کہ آج جو سپورٹس اسپرٹ میں تھے, آپ کی امیدوں پہ پانی پھر گیا اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسی وردی کے اندر آپ نے ریپریزنٹ کیا پاکستان کو. آپ کی یقیناً ایک چاہے تو آپ دل جلے ہیں. میرا مت ہے کہ آپ کو بہت ہی مایوسی, ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ کرکٹ سے. دیکھتے ہیں آگے کیا حالات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ہم پھر آپ کی خدمت میں اگلے سیٹرڈے رمضان رانا صاحب کی رہنمائی لیں گے, ان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.